الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلماء ورثة الأنبياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوانان ملت، دینی بھائیوں، میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی دور دراز سے سفر کر کے آپ حضرات کی خدمت میں پہنچنے کا موقع نصیب فرمایا. الحمدللہ. اور آپ حضرات نے اس ناچیز کو بڑی عزتوں سے نوازا. خاص طور سے میں حضرت علامہ مفتی نور الحق صاحب، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی عمر میں صحت میں خوب برکت نصیب فرمائے. آمین. اور ان کے سائے کو ملت کے سر پر اللہ تعالیٰ دیر تک باقی رکھے. آمین. آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ایک بزرگ اور بزرگوں سے نسبت رکھنے والے کی صحبت میں بیٹھا ہوا ہوں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ حضرات کی خدمت میں پہنچایا ہے. اللہ کا بہت بڑا احسان، بہت بڑا کرم ہے. میں اس کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے. خاص طور سے آپ حضرات نے جب سے آیا ہوں اسی وقت سے استقبال، عزت، محبت، اللہ تبارک تعالیٰ آپ حضرات کی ان ساری قربانیوں کو، سارے تحفوں کو، سارے سوغات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. یہ ایک دینی مدرسہ ہے اور الحمدللہ دورے تک کی تعلیم ہے اور بہت مقبول مدرسہ ہے. خانقاہ بھی ہے، مدرسہ بھی ہے. چنانچہ دارالعلوم دیوبند کی جب مسجد بنی، جو دارالعلوم دیوبند کے اندر موجود ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں تشریف لے جانے کا موقع نصیب فرمائے. آمین. تو اس مسجد پر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے در مدرسہ خانقاہ دیدم، در مدرسہ خانقاہ دیدم. مدرسے کے اندر میں نے خانقاہ دیکھی. دوستو، آج بھی مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آج میں نے مدرسہ بھی دیکھا اور خانقاہ بھی دیکھی. اللہ تبارک تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. آمین. اگر لوگ سمجھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے. گزرام. آج الحمدللہ ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، بلکہ پوری دنیا کا سب سے بڑا مدرسہ دارالعلوم دیوبند ہے. الحمدللہ. سب سے بڑا مدرسہ دارالعلوم دیوبند ہے. دارالعلوم دیوبند اس حالت میں قائم ہوا تھا کہ ہمارے مدرسوں کو ختم کر دیا تھا انگریزوں نے. دلی میں 1000 مدرسے تھے، سب کا سب انگریزوں نے ختم کر دیا. 50,000 علماء کو پھانسی دے دیا. یا اللہ. اور یہ لگتا تھا کہ ہندوستان سے اسلام ختم ہو جائے گا. دوستو، 1857 میں جب انگریز پورے طور پر ملک کے اندر آ گیا اور اس نے ارادہ کر لیا کہ مسلمانوں کو ختم کر دینا ہے، اسلام کو ختم کر دینا ہے، قرآن کو ختم کر دینا ہے، حدیث کو ختم کر دینا ہے، بخاری، ترمذی، نسائی، مسلم، ابو داؤد سب کو ختم کر دینا ہے. انگریزوں نے ارادہ کیا. چنانچہ انگریزوں کا وزیر تعلیم لارڈ میکالے اس نے اعلان کر دیا
کہ ہم ایسے ہندوستانی بنائیں گے جو صورت اور شکل کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں گے اور ذہن و دماغ کے اعتبار سے انگریز ہوں گے۔ نعوذ باللہ۔ انگریزوں نے یہ ارادہ کیا اور اعلان کر دیا۔ دوستو ان کے پاس حکومت تھی، تخت و تاج تھا، فوج تھی، لشکر تھی، لیکن اللہ کے کچھ غریب بندوں نے، ٹاٹ اور بوریے پر بندھ بیٹھنے والے بندوں نے اللہ کی رحمت کے بھروسے دارالعلوم دیوبند قائم کر کے یہ اعلان کر دیا کہ ہم ایسے ہی مسلمان ہندوستانی بنائیں گے جو صورت و شکل کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں گے اور ذہن و دماغ کے اعتبار سے مکی اور مدنی ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ دوستو بتاؤ ہم مکی اور مدنی ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہے۔ ہم یہاں ہیں لیکن ہمارا دل مکہ اور مدینہ میں ہے۔ ہر مسلمان کے دل کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں مدینے پہنچ جاؤں، میں مکے پہنچ جاؤں۔ غریب بھی چاہتا ہے، مالدار بھی چاہتا ہے، جو دیندار ہے وہ بھی چاہتا ہے، جو کم دیندار ہے وہ بھی چاہتا ہے۔ دیکھ دوستو یہ حضرات 10 سال تک اللہ کے حضور دعا کرتے رہے، اے اللہ دین کی حفاظت کی کوئی سبیل پیدا فرما دے۔ 10 سال تک تہجد میں گرم آنسو بہاتے رہے۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اجماعی الہام ڈال دیا کہ دین کی حفاظت کی یہی شکل ہے کہ مدرسہ قائم کیا جائے۔ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا۔ چنانچہ یہ اللہ والے جب اکٹھا ہوئے اپنے الہام کا اپنے الہام کو بیان کرنے لگے۔ کسی نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مدرسہ کھولا جائے، کسی نے کہا میرے دل میں آ رہا ہے کہ مدرسہ کھولا جائے، کسی نے کہا مجھے الہام ہوا ہے کہ مدرسہ کھولا جائے۔ چنانچہ انہی الہامات کی روشنی میں دیوبند کی سرزمین میں اکٹھا ہو کر ان اللہ والوں نے رو رو کر دعا کیا اور مدرسے کی بنیاد رکھ دی۔ سبحان اللہ۔ دوستو مدرسے کی سب سے پہلی اینٹ، اس بنیاد کی سب سے پہلی اینٹ، سب سے پہلا پتھر میاں جی منع شاہ جو دیوبند کے سید تھے، جن کے بارے میں قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، ان کے دل میں گناہ کا خیال بھی نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔ ان کے دل میں گناہ کا خیال بھی نہیں آتا۔ پہلی اینٹ انہوں نے رکھی، دوسری اینٹ شارح بخاری مولانا احمد علی سہارنپوری نے رکھی، تیسری اینٹ جو ہے قطب عالم مولانا رشید احمد گنگوہی نے رکھی۔ دوستو جو اصل بزرگ ہیں مولانا قاسم نانوتوی وہ دور کھڑے ہیں، ان کے اندر عاجزی اور انکساری ہے، وہ اپنے کو اس لائق نہیں سمجھ رہے ہیں کہ میں بھی بنیاد رکھوں، میں بھی پتھر رکھوں۔ لوگوں نے بہت اصرار کیا، حضرت ایک اینٹ آپ بھی رکھ دیجئے، تو لوگوں کے اصرار پر ایک اینٹ انہوں نے بھی رکھ دیا۔ دوستو ان اللہ والوں نے مدرسے کی بنیاد رکھ کر اللہ کے حضور رو رو کر دعا کیا، اے اللہ تیرے کمزور بندے جو کچھ کر سکتے تھے انہوں نے کر دیا، اب اس مدرسے کو بڑھانا آپ کا کام ہے۔ دوستو محرم کے مہینے میں مدرسہ قائم ہوا، ایک استاد اور ایک شاگرد تھے، ایک ہی استاد اور شاگرد بھی ایک، شاگرد کا نام بھی محمود اور استاد کا نام بھی محمود، اور الحمدللہ اس مدرسے کے کارنامے بھی محمود ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوستو جو ہے سب سے پہلے شاگرد مولانا محمود حسن صاحب ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مدرسے کو بڑھایا اسی سال محرم کے مہینے میں قائم ہوتا اور رمضان سے پہلے تک دورے تک کی تعلیم ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف کی چند اور طلبہ دیوبند کے نہیں، انڈیا کے نہیں، سمرقند و بخارا کے، کابل و قندھار کے، ایران کے، ترکستان کے بچے آ گئے۔ دوستو اس زمانے میں نہ ریڈیو، نہ ٹیلی ویژن، نہ موبائل، لیکن اللہ کی رحمت کے فرشتوں نے خبر کر دیا، اے علوم نبوت کے عاشقوں چلو دیوبند میں علوم نبوت کا چراغ جل گیا۔ سبحان اللہ۔ آج اس مدرسے کو کھلے ہوئے 150 سال ہو گئے ہیں۔ پوری دنیا میں رات اور دن
पूरी दुनिया में रात और दिन का कोई लम्हा, कोई वक्त, कोई सेकंड और मिनट खाली नहीं होता कि उस मदरसे के फारिदीन दीन की खिदमत ना अंजाम दे रहे हो। दोस्तों, अगर यहाँ रात है तो दूसरे मुल्क में दिन है, यहाँ भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और वहाँ भी दे रहे हैं। मैं सच कहता हूँ, ये मदरसा भी जिस मदरसे के अब प्रोग्राम में बैठे हैं, ये भी दारुल उलूम देवबंदी ही का फैल है। आपके हजरत शेखुल इस्लाम और मुस्लिमीन हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा के खलीफा हैं और दोस्तों उन्हीं का फैल इस मदरसे के जरिए तक़सीम किया जा रहा है। अल्लाह ताला इस मदरसे को दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की नसीब फरमाए। मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जो देवबंद के उलमा का नजरिया है। एक बात बीच में और बता दूं, जब देवबंद की बुनियाद रखी जाने लगी, सुबह को बुनियाद रखना है, तो रात में मोहतमिम साहब ने, जो मदरसे के मोहतमिम होने वाले, उन्होंने ख्वाब देखा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असा से लकीर बना रहे हैं कि मदरसे की बुनियाद यहीं रखी जाएगी। सुभान अल्लाह। दोस्तों, किसी शायर ने, आप लोग उर्दू तो कम समझते हैं लेकिन माशाल्लाह मेरी बात समझ रहे हैं, अल्लाह हजरात को जज़ाए खैर नसीब फरमाए, खुद साक़िए कौसर ने रखी, साक़िए कौसर जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी, मैं खाने की बुनियाद। दोस्तों, जिस दिन से दारुल कायम हुआ और आज तक और इंशाअल्लाह क़यामत तक हर फितने का दारुल उलूम देवबंद मुकाबला करेगा इंशाअल्लाह। कोई फितना ऐसा नहीं है जिस फितने का दारुल उलूम मुकाबला न करे। दोस्तों, कादियान में एक मनहूस शख्स, अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, उसने दावा कर दिया कि मैं नबी हूँ। नाउजुबिल्लाह। नबूवत का दावा कर दिया। दोस्तों, नबी पाक साफ होते हैं, नबी मासूम होते हैं, नबी अल्लाह के प्यारे होते हैं, उन पर अल्लाह की रहमतें उतरती हैं। चुनांचे हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद-ए खज़रा, जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन हैं, हर दिन 70,000 फरिश्ते सुबह को और 70,000 फरिश्ते शाम को आते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रौज़े अतहर की ज़ियारत के लिए। सुभान अल्लाह। और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ऐसा गंदा आदमी, एक साहब कादियान गए मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की कब्र देखने के लिए कि अगर नबी होगा तो कुछ तो कब्र पर रौनक होगी। इत्तेफाक ऐसा कि जब वहां पहुंचे तो एक कुत्ता कब्र पर पेशाब कर रहा था। एक कुत्ता कब्र पर पेशाब कर रहा था। दोस्तों, अब बताओ, नबी की कब्र पर कुत्ता पेशाब करेगा? नहीं कर सकता है? ऐसा शख्स नबी हो सकता है? नहीं। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 63 साल है। 60 पर 3 63 साल। 63 साल की जिंदगी में एक दफा भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से झूठ नहीं निकला। सुभान अल्लाह। सादिक थे, अमीन थे, एक दफा भी झूठ नहीं। और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जो नबूवत का दावा करता है, दिन भर में 70 झूठ बोलता है। दिन भर में 70। झूठा नबी हो सकता है? नहीं। झूठा नबी नहीं हो सकता। 70 झूठ बोलता था। कैसा कैसा झूठ बोला। एक औरत से उसका ताल्लुक हो गया तो उसने कहा मेरे ऊपर वही उतरी है, मेरे ऊपर वही उतरी है कि इसका मेरा निकाह इसी औरत से होगा, मेरा निकाह इसी औरत से होगा। और इसने ये कहा अगर इस औरत से मेरा निकाह नहीं होगा तो ये औरत मर जाएगी, ये औरत मर जाएगी, इसका बाप मर जाएगा, इसका भाई मर जाएगा। दोस्तों, कोई नहीं मरा, निकाह भी नहीं हुआ, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ही मर गया। पाकिस्तान में उन औरत का नाम था मोहम्मदी बेगम। पाकिस्तान में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के मरने के बहुत बाद लोगों ने कादियानियत का जनाजा निकाला था, कादियानियत की, और उसमें मोहम्मदी बेगम को उनका जुलूस निकाला था और कहा था मिर्जा के झूठे होने की, कज़्ज़ाब होने की, लईन होने की, मरदूद होने की सबसे बड़ी दलील ये औरत है। इसी तरह से मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी एक बुजुर्ग थे,
وہ مرزا کے خلاف لکھتے تھے تو نبی نہیں ہے، تو جھوٹا ہے، تو مردود ہے تو۔ اب مرزا ناراض ہو گیا اور ناراض ہو کر اس نے پیشین گوئی کر دی کہ میرے اوپر وحی آئی ہے کہ میں جھوٹا ہوں تو میں پہلے مروں گا، اور ثناء اللہ جھوٹے ہیں تو ثناء اللہ پہلے مریں گے۔ دوستو مرزا مر گیا اور ثناء اللہ 40 سال تک زندہ رہے۔ سبحان اللہ۔ یوں کہا کرتا تھا مر جائیں گے، اور یوں کہا کرتا تھا مر جائیں گے، اور تو زندہ ہے خود ہی مر گیا۔ اور دوستو نبی جانتے ہیں حضور کا جب وصال ہوا ہے، فرشتوں کا جمگھٹا لگا ہوا ہے، خوشبو ہے، بہاریں ہیں، اور جو ہے فرشتے استقبال کے لیے تتلقاہم الملائکہ، فرشتے استقبال کر رہے ہیں۔ اور مرزا جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے وہ مرا ہے لاہور میں۔ کہاں مرا؟ لاہور میں، اور بیت الخلا کے اندر مرا، بیت الخلا کے اندر مرا ہے، اور جو ہے وہ کہتا ہے میں نبی ہوں۔ اور جب ٹرین چلی تھی تو مرزا غلام احمد نے کہا تھا یہ ٹرین جو ہے یہ دجال کی سواری ہے، ٹرین کو کہا تھا دجال کی سواری ہے۔ جب لاہور میں مرا ہے تو اس کی لاش اسی ٹرین سے قادیان لائی گئی تھی۔ بتاؤ دجال ہوا کہ نہیں ہوا؟ دجال ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ نبی نہیں ہے، وہ دجال ہے۔ مجھے ایک لطیفہ سا یاد آیا، ایک یہ قادیانی جو جہاں ہوتے ہیں تبلیغ بہت کرتے ہیں۔ ابھی ہمارے ہندوستان میں اس وقت قادیانیوں کا جلسہ چل رہا ہے، اور جو ان کا ایجنٹ جتنے لوگ لے جاتا ہے قادیان اتنا ہی اس کو کمیشن ملتا ہے، اتنا ہی اس کو کمیشن ملتا ہے۔ بڑی محنت کرتے ہیں، بہکاتے ہیں لوگوں کو، ورغلاتے ہیں۔ تو ایک اچھا خاصا کپڑا پہنے ہوئے تھا، غیر مسلم تھا، ہندو تھا، اس قادیانی نے سمجھا یہ مسلمان ہے، لاؤ اس کو قادیانی بنائے، چنانچہ اس پر تبلیغ شروع کر دی۔ اس سے کہنے لگے کہ مرزا اللہ کے نبی تھے اور جو ہے بڑے نبی تھے، وہ سارے نبیوں سے بڑھ کر ہیں، جتنے نبیوں پر وحی اتری سب پر وہ وحی اتری ہے، خوب سمجھا اس کو۔ جب گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تک سمجھا چکے تو وہ غیر مسلم جس کو قادیانی مسلمان سمجھ رہا تھا، وہ غیر مسلم کہتا ہے ابھی تو میں نے تمہارے صحیح نبی ہی پر ایمان نہیں لایا ہوں، تو جھوٹے نبی پر کہاں سے ایمان لاؤں؟ ابھی تو صحیح نبی جو ہے انہیں پر ایمان نہیں لایا تو جھوٹے نبی پر کہاں سے ایمان لاؤں گا؟ بہرحال میں آپ حضرات کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ آپ نے قادیانیت کے خلاف جھنڈا بلند کیا ہے۔ انشاءاللہ آپ بیدار رہے تو انشاءاللہ اس ملک سے قادیانیت کا جنازہ نکل جائے گا، انشاءاللہ قادیانیت نیست و نابود ہو کر رہ جائے گی، انشاءاللہ علماء ربانیین اگر اٹھیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قادیانیت کا یہاں نام و نشان نہیں رہے گا۔ آپ دعا فرمائیں، اور جو کوئی قادیانی ملے تو اس کی بات نہ سنیے گا، کبھی بھی اس کی بات نہ سنیے گا، اس کے فریب میں نہ آئیے گا۔ اور یہ جو ہے قادیانی جب بحث کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ وہ عیسیٰ تھے، قادیانی عیسیٰ تھے۔ بتاؤ عیسیٰ کیسے ہوں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ آیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سوچو۔ عیسیٰ جب دمشق کی جامع مسجد میں امام مہدی مصلی پر جا چکے ہوں گے، محدث بیٹھے ہوئے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو فرشتے لے کر آ رہے ہیں، آسمان سے اتر رہے ہیں فرشتے لے کر عیسیٰ، اور اتنے نورانی ہیں، اتنے نورانی ہیں، اتنے خوبصورت ہیں، اتنے خوبصورت ہیں کہ جب ایسے کرتے ہیں تو جیسے لگتا موتیاں گر جائیں گے، ایسے کرتے ہیں جیسا لگتا موتیاں گر جائیں گے، اور ایسے کرتے ہیں تو نور کی چمک ہر طرف چلی جاتی ہے۔ دوستو وہ تو عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور مرزا غلام احمد اس کا فوٹو دیکھیے، ایک آنکھ ٹیڑھی ہے اس کی، ایک آنکھ ٹیڑھی ہے اس طرح سے۔ بتاؤ کہاں عیسیٰ؟ فارسی شاعر کہتا کجا عیسیٰ کجا دجال ناپاک، کجا عیسیٰ کجا دجال ناپاک، چند نسبت خاک راب عالم پاک۔ یہ شرم نہیں آتی ان کو، حیا نہیں ہے ذرہ برابر، بے حیائی کی انتہا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، مولانا تقریر کر رہے تھے کہ کوئی مولانا عالم تقریر کر رہے تھے کہ جنت کی حوریں ایسی ہوں گی، ایسی ہوں گی، ان کا دوپٹہ اگر زمین پہ آ جائے تو زمین پر روشنی روشنی ہوگی، پوری دنیا خوشبو سے بھر جائے گی، اتنی حسین اتنی جمیل کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی، پھر بھی جسم کی بہاریں نظر آئیں گی۔ دوستو
یہ سب مولانا تقریر کر رہے تھے تو ایک گدہی تھی کانی کوتری لولی لنگڑی بدبودار، وہ دوسری سے کہنے لگی مولانا جس حور کا تذکرہ کر رہے ہیں لوگوں کا میرے ہی بارے میں خیال ہے تو اسی طرح سے مرزا غلام محمد قادری کہاں انبیاء جو معصوم ہوتے ہیں، یہ عصمت انبیاء کا جلسہ، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، انبیاء سے گناہ نہیں ہو سکتا، گناہ کے قریب نہیں جا سکتے۔ جب دیوبند کے بنیاد رکھنے والے میاں مجی منع شاہ ان کے دل میں گناہ کا خیال نہیں آتا ہے تو انبیاء کے دل میں کس طرح سے گناہ کا خیال آئے گا؟ سارے انبیاء معصوم ہوتے ہیں دوستو، اگر وہ معصوم نہ ہو تو اللہ کا پیغام لے ہی نہیں سکتے، اللہ کا پیغام لے ہی نہیں سکتے۔ اللہ کا پیغام کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنی آیتیں سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض، جو زمین پر تکبر کرتے ہیں گنہگار ہیں ان کو میں اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا۔ دوستو پتہ چلا کہ اللہ اپنی آیتیں اس پر اتارتے ہیں جو معصوم ہوا کرتے ہیں، اور سارے کے سارے انبیاء کیا ہیں؟ معصوم، اور معصوموں کے امام ہیں ہمارے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، معصوموں کے امام ہیں۔ اس کائنات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بعد حضور سے بڑا کوئی پیدا ہی نہیں کیا ہے دوستو۔ حضور عرش سے بھی بڑے ہیں، کرسی سے بھی بڑے ہیں، لوح و قلم سے بھی بڑے ہیں، کہتے ہیں ہر چیز سے بڑے۔ اللہ کے بعد شاہ عبدالعزیز نے کہا ہے بادت خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اب کیا کہیں، اللہ کے بعد سب سے بڑے آپ ہی ہیں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ معصوم ہوتے ہیں، سارے نبی معصوم ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک سارے نبی معصوم ہے۔ لیکن دوستو یہ قادیانی بھی عصمت انبیاء پر حملہ کرتا، مودودی حضرات بھی عصمت انبیاء پر حملہ کرتے ہیں، مودودی حضرات بھی عصمت انبیاء پر حملہ کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کے بعد اس دنیا میں سب سے بڑی کتاب توریت انجیل تو ختم ہو گئی، محرف ہو گئی، اب ان کا نام و نشان نہیں رہا، قرآن باقی ہے۔ قرآن کے بعد اس کائنات کی سب سے بڑی کتاب بخاری شریف ہے، بخاری شریف ہے سب سے بڑی کتاب۔ اور مودودی صاحب بخاری کی حدیثوں پر بھی تنقید کرتے ہیں، نعوذ باللہ، بخاری کی حدیثوں پر بھی تنقید نعوذ کرتے ہیں، باللہ، اور انبیاء کی عصمت پر بھی حملہ کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، اور مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ موسیٰ کی مثال اس جلد باز فاتح کی ہے جو آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور پیچھے بغاوت جنگل کی آگ کی طرف پھیل رہی ہے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی شان میں حملہ کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے کہتے ہیں انبیاء سے کبھی کبھی اللہ اپنی حفاظت اٹھا لیتا ہے اور ان سے گناہ کروا دیتا ہے۔ نعوذ باللہ، اتنی غلط بات ہے، انبیاء سے اللہ کی حفاظت کبھی نہیں اٹھتی، رات دن انبیاء کی حفاظت ہوتی، فرشتے ان کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے فرشتے ان کی حفاظت کرتے ہیں، کبھی اللہ ان کی حفاظت عصمت کو ختم نہیں کرتا۔ لیکن مولانا مودودی نے لکھا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ کوئی نبی جھوٹ نہیں بول سکتا، کوئی نبی جھوٹ نہیں بول سکتا، اسی جھوٹ سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر جھوٹ بولتا تو نبی نہیں ہوگا، جیسے مرزا غلام محمد قادیانی جھوٹ بولتا تو وہ کیا نہیں ہے؟ نبی نہیں ہے، نبی نہیں ہے، اور کوئی نبی جھوٹ نہیں بولتا۔ بخاری شریف میں لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ لفظ میں پھر پوری تشریح کرتا ہوں، یہ لکھا ہے کہ تین جھوٹ بولے، لیکن سارے علماء کہتے ہیں جھوٹ سے مراد یہ چیز ہے کہ سامنے والا کچھ سمجھ رہا ہے اور بولنے والا کچھ مراد لے رہا ہے، یہ یہاں جھوٹ ہے، جھوٹ کی صورت ہے، حقیقت میں جھوٹ نہیں ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ یہ لکھا کہ بخاری کا واقعہ کہ قوم کے لوگ میلے میں جا رہے تھے،
اور بتوں کو ایک مکان میں چھوڑ دیا. اور ابراہیم علیہ السلام بتوں کی مخالفت کرتے تھے. تو قوم کے لوگوں نے کہا چلو تم بھی میلے میں چلو. تو کہنے لگے انی سقیم, میں بیمار ہوں. حالانکہ بظاہر بیمار نہیں تھے, لیکن ان کے کفر کو دیکھ کر, ان کے شرک کو دیکھ کر گویا کہ دل کے اعتبار سے بیمار تھے, تکلیف تھی ان کو. یہ بیماری مراد ہے. اسی طرح سے جب وہ سب چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی اٹھائی اور دھڑا دھڑ سارے بتوں کو توڑنا شروع کر دیا. سارے بتوں کو توڑ کر ریزے کر دیے اور کلہاڑی کو اٹھا کر بڑے والے بت کو چھوڑ دیا, اس کے گلے میں ڈال دیا. اور جب لوگ آئے تو کہا دیکھا سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں اور بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی ہے, ٹانگا ڈالا ہوا ہے, کلہاڑی ہے. ابراہیم سے پوچھا یہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا فعلہ کبیرہم, یہ بڑے نے کیا ہے, بڑے نے کیا. ان کی مراد اپنی تھی کہ سب سے بڑا تو میں ہوں, میں نے کیا ہے, لیکن اشارہ کیا بڑے بت کی طرف. تو یہ بظاہر جھوٹ ہے لیکن حقیقت میں جھوٹ نہیں ہے, جھوٹ بول ہی نہیں سکتا نبی. اسی طرح سے اپنی بیوی سارہ کے بارے میں کہا. وہاں کا بادشاہ ظالم تھا. جب کوئی آدمی اپنے عورت کے ساتھ گزرتا تھا تو اگر معلوم ہو جاتا تھا یہ بیوی ہے تو اس کو اپنے یہاں رکھتا تھا, غلط کاری کرتا تھا. اور معلوم ہو جاتا تھا کہ بہن ہے تو چھوڑ دیتا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت سارہ سے کہا کہ بادشاہ جب بلائے گا تم کو تو کہہ دینا کہ تم ابراہیم کی بہن ہو, اور دینی بہن ہو بھی اور چچا زاد بہن ہو بھی. تو جو ہے یہ 3 جھوٹ, لیکن ان میں حقیقت میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. اب میں آپ سے بتاؤں, مودودی صاحب اس حدیث کا انکار کرتے ہیں, کہتے ہیں حدیث تو سمجھتے ہی نہیں, حدیث تو پڑھا ہی نہیں, مطالعے سے حدیث نہیں آتی ہے. محدث کی خدمت میں رہ کر اور رات دن بیٹھنا پڑتا, پیروں میں گھٹنوں میں گھٹے پڑ جاتے ہیں جب جا کر حدیث سمجھ میں آتی ہے. اور خالی مطالعہ کر کے آدمی چاہے کہ حدیث سمجھ میں آ جائے تو کہتے ہیں یہ حدیث چاہے بخاری میں غلط ہے. نعوذ باللہ. بتائیے بخاری کی حدیث کو غلط کہنا کسی طرح سے صحیح نہیں ہے. بہرحال میں بہت خوش ہو رہا ہوں کہ آپ حضرات ماشاءاللہ عصمت انبیاء کے سلسلے میں بھی بیدار ہیں اور ختم نبوت کے سلسلے میں بھی بیدار ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی زبان جس طرح سے بیدار ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو بھی اسی طرح سے بیدار کر دے. آمین. اور یاد رکھیے, انبیاء کے بعد, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اونچا درجہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے. ہمارے درمیان اور حضور کے درمیان واسطہ ہے صحابہ کرام. اگر صحابہ کرام کو بیچ سے ہٹا دیا جائے تو دوستو ہم حضور کو سمجھ نہیں سکتے ہیں, حضور کی حدیث نہیں جان سکتے. حضور مسکراتے کیسے تھے, حضور چلتے کیسے تھے, حضور کی سنتیں کیا کیا تھی, نماز کیسے پڑھتے تھے, خوبصورت کتنے تھے, حضور کی آنکھ کتنی کیسی تھی, ناک مبارک کیسی تھی. دوستو یہ ساری چیزیں ہم کو بتانے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ. اگر ہم نے صحابہ کو نہیں مانا تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مان ہی نہیں سکتے. یہ گمراہ فرقے یہ اپنی گمراہی کو آگے بڑھانے کے لیے سب سے پہلے حملہ عصمت صحابہ پر کرتے ہیں کہ حفاظت صحابہ. دیکھیے انبیاء معصوم ہوتے ہیں, معصوم کا مطلب گناہ کر ہی نہیں سکتے, اور صحابہ محفوظ ہوتے ہیں. محفوظ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گناہ اگر ہو بھی جائے گا تو مرنے سے پہلے توبہ کر کے مریں گے, توبہ کے بغیر مر ہی نہیں سکتے. تو سارے صحابہ محفوظ ہیں. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. اور ہمارے مولانا مودودی صاحب حضرت ابو بکر کو بھی تنقید کرتے ہیں, حضرت عمر پر بھی. بتاؤ جب حضور کا وصال ہو گیا, حضور کا وصال ہو گیا, حضرت عمر مسجد میں تھے تو کہنے لگے حضرت عمر حضور کا وصال نہیں ہوا, حضور اللہ کے پاس گئے جس طرح سے موسیٰ گئے تھے, اور پھر حضور آئیں گے اور منافقین کے ہاتھ پیر کو کاٹیں گے. حضرت ابو بکر صدیق آئے, انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول آپ نے موت کا مزہ چکھ لیا, انک میتون وانہم میتون. اب حضرت عمر کی رائے تھی کہ حضور کا بھی وصال نہیں ہوا,
दोस्तों मौदूदी साहब ने लिखा ये जाहिलियत थी, नाउज़ बिल्लाह, माज़ अल्लाह इसको जाहिलियत कहा है। नाउज़ और बिल्लाह, हज़रत उमर के अमल को जाहिलियत कह सकते हो? नहीं। हज़रत उमर जाहिलियत मिटाने वाले हैं। ठीक, सबसे बड़े दुश्मन हज़रत उमर, और मौदूदी ठीक। साहब ने उसी हज़रत उमर पर जाहिलियत का इल्ज़ाम छोड़ा। नाउज़ बिल्लाह, ताला हिफाजत फरमाए। भाई वक्ती तौर पर आदमी जज्बात से मगलूब हो जाता है, लेकिन इसको जाहिलियत नहीं कह सकते। इसी तरह से हजरत सैयदना उस्मान के बारे में कहते हैं कि वो अपने पहले हजरत उमर, अबू बकर, इन लोगों की सिफात के वो हामिल नहीं थे। दोस्तों ठीक है वो उतने बड़े वो नहीं थे, लेकिन ये कहना कि उनकी सिफात के हामिल नहीं थे इसलिए उनकी हुकूमत खराब हो गई, ये मौदूदी साहब के दिल के खराब होने के अलावा ठीक, उस्मान का दिल खराब नहीं है। और दोस्तों सैयदना हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, याद रखो हजरत मुआविया के बारे में मुहद्दिसीन कहते हैं मुआविया सिदरुल असहाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत मुआविया सारे सहाबा के पर्दे हैं, जो हजरत मुआविया पर तनकीद करेगा वो सारे सहाबा पर तनकीद करेगा। ठीक, दोस्तों हजरत मुआविया मामूली आदमी नहीं है। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट पर बैठे हुए हैं या घोड़े पर, और पीछे हजरत मुआविया बैठे हुए हैं, और हुजूर मुड़कर हजरत मुआविया से कह रहे हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत मुआविया से कह रहे हैं मुआविया मेरे जिस्म से तुम्हारे जिस्म का कौन हिस्सा लग रहा है? तो हजरत मुआविया ने कहा सीना लग रहा है और पेट लग रहा है। तो हुजूर ने दुआ किया ऐ अल्लाह मुआविया के सीने और पेट को इल्म से भर दे, अल्लाहु अकबर, मुआविया के सीने को पेट को इल्म से भर दे। दोस्तों इसी तरह से हुजूर तशरीफ फरमा थे, एक पहलवान आ गया। पहलवान जानते हैं जो लड़ता है बहादुर होता, तो वो हुजूर बदतमीज था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा अल्लाह के रसूल मुझसे कुश्ती लड़ लीजिए। हुजूर शरीफ शराफत के इमाम और शर्म हया के पुतले हुजूर सब नीचे के कुछ बोल रहे हैं। दोबारा कहता हुजूर मुझसे कुश्ती लड़ लीजिए। जब तीसरी दफा कहा तो हजरत मुआविया खड़े हो गए, कहने लगे अल्लाह के दुश्मन आप मुझसे कुश्ती लड़ ली, आप मुझसे कुछ। हुजूर इतना खुश हुए, कहा ऐ अल्लाह इस मुआविया को गालिब करिए, कभी इसको मगलूब न करिए। अल्लाह, दोस्तों जिन मुआविया के लिए हुजूर दुआएं दे रहे हैं, मौदूदी कहते हैं कि वो मुआविया जो है वो उन्होंने अपने मकसद के लिए इस्लाम को इस्तेमाल किया है, नाउज़ बिल्लाह, अपने मकसद के लिए इस्लाम को इस्तेमाल किया। बताओ इनके बारे में हुजूर दुआ देते हैं अल्लाह मजअलहु हादियम महदिया, अल्लाह इसे हादी भी बनाइए और महदी भी बनाइए। हादी जिससे हिदायत, जो हिदायत दे रहा, और महदी जो हिदायत याफ्ता है, जो हिदायत का सरचश्मा, हिदायत का कुआं है, हिदायत का दरिया है, हिदायत का समुंदर है। दोस्तों हुजूर हजरत मुआविया के लिए दुआ कर रहे हैं। और मौदूदी साहब ने हजरत मुआविया के खिलाफ पूरी किताब लिख दी है, खिलाफतो मुल्कियत, मुलूकियत। माशाल्लाह आप लोग भी जानने वाले हैं, यह अल्लामा की बरकत है कि आपके अंदर माशाल्लाह शऊर जिंदगी पैदा हो गया, अज़मत सहाबा को जानने वाले हैं। याद रखो जो सहाबा की अज़मत नहीं करेगा वो कुरान की भी अज़मत नहीं करेगा। तो कुरान किससे मिला है? कुरान किससे मिला है? सहाबा से। हुजूर ने हमको कुरान दिया था या सहाबा को दिया? सहाबाए और कराम, सहाबा के वास्ते से हमको मिला है। अल्लामा इब्न तैमिया ने बड़ी अच्छी बात लिखी है, आज जो मस्जिदें हैं, जो मिंबर है, जो मेहराब है, कुरान है, हदीस है, तफसीर है, हुजूर की सीरत है, हुजूर की सुन्नत है, हुजूर की अदाएं हैं, हुजूर के जलवे हैं, ये सब के सब हमको मिले हैं सहाबा किराम की बरकत से। ठीक, रसूल दीन खुदा के अगर नमूना थे, रसूल दीन खुदा के अगर नमूना थे, सहाबा देखने वाले थे उस नमूने को, हुजूर को देखने वाले हैं। दोस्तों देखो हुजूर से मुसाफा करना कितनी बड़ी बात। सहाबा रोज मुसाफा करते हैं हुजूर से, मुआनका करते हैं हुजूर से, हुजूर के साथ लंबे लंबे सफर करते हैं, और जंगल में बालू पर, रेत पर हुजूर भी सोते हैं और सहाबा भी सोते हैं। दोस्तों इतनी लंबी लंबी सोहबत हुजूर की अख्तियार कर रहे हैं। सुबह शाम का कोई हिस्सा ऐसा नहीं होता था जो हुजूर की खिदमत में हजरत अबू बकर, हजरत उमर ना हो,
चुनांचे एक दिन हुजूर तशरीफ ले जाते थे, एक तरफ हजरत अबू बकर थे और एक तरफ हजरत उमर थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस तरह से हम चल रहे हैं इसी तरह से दफन भी होंगे इंशाअल्लाह। आज बताओ गुंबदे खदरा में रोज़े अतहर के अंदर अगर हुजूर दफन हैं तो हुजूर के दाएं अबू बकर सिद्दीक दफन हैं, बाएं हजरत उमर फारूक दफन हैं। फिर हुजूर ने कहा इसी तरह से दफन होंगे और इसी तरह से मैदान माशर में उठेंगे इंशाअल्लाह। और फिर हुजूर ने फरमाया कि जो है इसी तरह से हम सब लोग जन्नत में भी दाखिल होंगे। जितने बड़े लोग हैं हुजूर के साथ दफन हैं, हुजूर के साथ रहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर रोजाना हुजूर सुबह को भी आते थे, शाम को भी आते थे। आपके घर कोई आलिम आ जाए, अल्लाह वाला आ जाए तो आप अपनी खूबियत किस्मत में नाज करेंगे, फख्र करेंगे। और यहाँ सिद्दीक अकबर के घर सुबह भी आते थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शाम भी आया करते थे रसूल पाक। सुभान अल्लाह। और दोस्तों यही हाल हजरत उमर का। हुजूर फरमाते हैं लौ कान बादी नबियुल लकान उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होगा तो ये उमर होंगे। लेकिन हुजूर के बाद कोई नबी नहीं, कोई नबी हो अगर होते तो हजरत उमर होते। दोस्तों बड़ी सारी फजीलतें, बड़ी सारी तारीफें हैं। बहरहाल मैंने ये चंद बातें आप हजरात की खिदमत में रखा है। अल्लाह ताला मुझे भी इन सही अकीदों पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। और हम सबको अल्लाह ताला इन सही अकीदों पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। अंबिया मासूम हैं, अगर कोई नबी पर तनकीद करता है तो वो दीन इस्लाम का दुश्मन है। सहाबा महफूज हैं, अगर कोई सहाबा पर तनकीद करता वो भी दीन का दुश्मन है। और हुजूर ने खुद कहा है मेरे बाद 30 बड़े बड़े झूठे पैदा होंगे, बड़े बड़े झूठे सलासून कज़्ज़ाबून, 30 बड़े झूठे। और हर दावा करेगा कि मैं नबी हूँ जबकि मेरे बाद कोई नबी है ही नहीं। तो दोस्तों कादियानी सबसे बड़ा झूठा, सबसे बड़ा झूठा, सबसे बड़ा मक्कार, दीन का सबसे बड़ा दुश्मन। और मैं आपको बता दूं आखिर में कि ये मिर्जा गुलाम अहमद ने अंग्रेजों के कहने पर नबूवत का दावा किया था। किसके कहने पर? अंग्रेजों ने उसको जायदाद दी, पैसा दिया और लिखा है मैंने अंग्रेजों की ताईद में 50 अलमारी किताबें लिखी। बताओ जो शख्स अंग्रेजों की ताईद में, जो अंग्रेज मस्जिदें गिराता है, उलमा को फांसी देता, दीन इस्लाम को मिटाता है, उस अंग्रेज की तारीफ में जो 50 अलमारी किताब लिखेगा वो दीनदार हो सकता है? नहीं। वो मुसलमान हो सकता है? नहीं। नबी होना तो दूर की बात है, ऐसा शख्स मुसलमान भी नहीं है। कहते हैं ये अंग्रेजों का लगाया हुआ पौधा है, अंग्रेजों का खुद काश्ता पौधा है, अंग्रेजों का लगाया हुआ पौधा है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए देवबंद जिंदा रहे, ये उलमाए हक्कानी और उलमाए रब्बानी जिंदा रहे तो इंशाअल्लाह इस्मत अंबिया के मुखालिफ भी जलील होंगे और हिफाजत सहाबा और अज़मत सहाबा के मुखालिफ भी जलील होंगे और मुद्दईयान नबूवत भी इंशाअल्लाह दलील खार और रुसवाए सरे बाजार हो जाएंगे इंशाअल्लाह। बांग्लादेश में उनके कदम जमने वाले नहीं है, उखड़ कर रह जाएंगे। अल्लाह तबारक तआला इस इज्मा को और आप हजरात ने जो मेरी बात गौर से सुनी अल्लाह, और जो है बावजूद कि मैं उर्दू बोल रहा था फिर भी आपने ज्यादातर समझ लिया, इसका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला सबको आप दुआ करा दीजिए, दुआ करा दो, दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ फरमा दे, करीम हम सब के गुनाहों को माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह हम तेरे नबी की
عصمت کے سلسلے میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تیرے صحابہ کے تحفظ کے سلسلے میں بیٹھے ہیں، تیرے نبی کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ اس اجلاس میں یہی باتیں ہوئی ہیں، اس اجلاس کو حد درجہ قبول فرما دے، اے اللہ مقبول اور نورانی اجلاسوں میں فرما دے، اپنی رضا کا کے مطابق اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا ذریعہ بنا دے اس اجلاس کو، اے اللہ حد درجہ قبول فرما دے، اور آپ حضرات جو بیٹھے ہیں آپ کے بیٹھنے کو قبول فرما لے، شوق و ذوق سے جو آئے ہیں آپ کے آنے کو قبول فرما لے، اور حضرت مولانا کے ساتھ لگ کر آپ لوگ جو دین کی خدمت کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ جھنڈا بلند کیے ہوئے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے، اللہ اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا نصیب فرمائے۔ آپ لوگ دور دور سے آ کر ایک عالم ربانی کی خدمت میں رہ کر اور ان کے مشورے کے مطابق اور ان کے انداز پر دین کی خدمت میں ان کا تعاون کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اس تعاون کو قبول فرمائے۔ اے اللہ حضرت مولانا نور الحق صاحب کی عمر میں، صحت میں، تندرستی میں برکت نصیب فرمائے، ان کے سائے کو دیر تک اس امت کے سر پر باقی رکھے۔ اے اللہ اس بلبل، اس بہار کو، اس عالم ربانی کو الہ العالمین دین کی خدمت کے لیے آخری لمحے تک کے لیے قبول فرما لے، ان کی عمر میں، صحت میں برکت نصیب فرما، ہم سب کو ان کے فیض سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، میرے مولا ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ جب ہم دنیا سے جا رہے ہوں تو ہمارے دل میں تیرے نبی کا عشق ہو، تیرے نبی کی محبت ہو، انبیاء کی محبت ہو، صحابہ کی محبت ہو، اور صحابہ کی عظمت ہمارے دل میں ہو۔ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، 1,24,000 صحابہ کی محبت سے میرے مولا ہمارا دل معمور رہے۔ اے اللہ اس مدرسے کو دن دوگنی اور رات چوگنی ترقیات سے نواز دے، اور یہ جو سال میں پروگرام ہوتا ہے اس کو قبول فرما لے۔ اے اللہ اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے جان، مال، عزت، آبرو اور دین کی حفاظت فرما، دینی مدارس کی حفاظت فرما، علماء ربانیین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرما دے، صحیح عقیدوں پر، اہل سنت والجماعت کے عقیدوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ گمراہی سے اور قادیانیت سے، شکیلیت سے، مودودیت سے اور جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں اللہ ہم سب سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ ان کے فتنوں سے میرے مولا، ایک ایمان ہی کی تو ایک دولت ہے، میرے مولا یہ فتنے ہماری دولت ایمان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کچھ دے دیں گے، جان مال سب کچھ دے دیں گے، لیکن ایمان دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ میرے مولا جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، نبی کا جاہو جلال دے دیں۔ اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے دین کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے علماء کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دین کے سلسلے جو ہے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دینی جتنی جماعتیں اس ملک میں کام کر رہی ہیں سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دے، ہمارے بغل میں مولانا بیٹھے ہیں ان کی اہلیہ بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما دے۔ اے اللہ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرما دے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے سبیل پیدا فرما دے، جو رزق حلال کے سلسلے میں پریشان ہیں میرے مولا غیب سے ان کے لیے حلال روزی کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ جو بے دینی کے راستے پر آ گئے ہیں، جو قادیانیت کی زد میں آ گئے ہیں، مودودیت کی زد میں آ گئے ہیں، اے اللہ پہلی فرصت میں ان کو توبہ کرنے کی توفیق، ایمان کو بچا کر جنت کے راستے کو اختیار کرنے کی توفیق فرما۔ اے اللہ دوزخ کی راہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ میرے مولا ہم بڑے نحیف اور ضعیف ہیں، کمزور ہیں اور گوشت ہیں، جہنم کی آگ کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اے اللہ ہم کو جہنم کے انگاروں سے بچا دیجیے، اے اللہ ہم کو جہنم کے انگاروں سے بچا دیجیے، اے اللہ ہم کو جنت سے سرفراز فرمائیے، اے اللہ میدان محشر میں حضور کی شفاعت نصیب فرمائیے، اے اللہ حضور کے مبارک ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرمائیے، اے اللہ جب ہم پورے صراط پر چل رہے ہوں تو حضور پیچھے سے ہمارے لیے رب سلم رب سلم کی دعا فرماتے ہوں۔ اے اللہ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خادموں میں شامل فرما لے، حضور کے لاڈلوں میں شامل فرما لے۔ اے اللہ حضور کے اس غربت اسلام کے زمانے میں جب طرح طرح کے فتنے ہیں، اے اللہ ہم سب کو حضور کا جھنڈا بلند کرنے کی توفیق دے۔
اے اللہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، صدیقین، شہداء اور صالحین کی برکت سے ہماری دعا قبول فرما لیجیے۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں اللہ سب کو قبول فرما لیجیے، سب کو قبول فرما لیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔